نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص اور آیت نمبر ہماری 29 چل رہی ہے۔ قصص واقعہ ہے اور واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ فلما پس جب قضا پوری کر دی موسیٰ نے الاجل اجل مدت، ٹھیک ہے کہتے ہیں نا اس کا اجل اس کی پورا ہو گیا وقت، تو اجلا مدت وہ سارا اور چلا بھی اہلی بسات اہل اپنے ہی اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ آنسا آنسا دیکھی اس نے دیکھا، یہ اناس سے لفظ ہے تو آنسا دیکھی اس نے من جانب توری جانب تور کے نارا نار آگ اولا کہا لی ہی اپنے گھر والوں کو امکسو تم ٹھہرو، مکہ سامنے پہلی بھی لفظ پڑھ چکے ہیں، تم ٹھہرو، انی بے شک مجھے آنستو نظر آئی ہے، نارن آگ، لعلی شاید میں، آتیکم لاؤں تمہارے پاس، آتیکم لاؤں تمہارے پاس، منہا اس سے، بھی خبرن کوئی خبر، او یا جزواتن جزوہ یہ کہتے ہیں چنگاری کو، یہ جذواتن چنگاری یا شولہ، او جذواتن یا انگارہ، من الناری آگ کا، لعلکم تاکہ تم تستلون تاکہ تم اس کو تاپو، ٹھیک ہے جی، سیک لو۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 29۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی، تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید وہاں سے راستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ اب آپ یہ دیکھیں، اچھا اگلی بھی آیت ساتھ کر لیتے ہیں۔ فلما پس جب آیا اس کے پاس، نودیا ندا سے آواز دی گئی، من سے، شاطئی کنارے کو کہا جاتا ہے، تو الوادی وادی یا میدان، الایمانی دائیں، بالبقعاتی فی میں بقعہ ایک جگہ، قطہ زمین کو کہتے بقعہ، یہ اردو میں بھی لفظ آتا ہے نا، یہ بقعہ یہ قطع یہ اس کا ہے، المبارکاتی مبارک، من الشجراتی من سے، شجراتی شجر درخت سے، ایک درخت میں سے، ان کے، یا موسیٰ اے موسیٰ، انی بے شک میں، ان اللہ ہوں، رب العالمین رب تمام جہانوں کا۔ اب یہاں پہ وہ کنورسیشن، وہ بات چیت ہے، وہ ورڈنگز ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا تھا، ان سے بات چیت کی تھی۔ تو با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 سورہ قصص کی۔ جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تو خدائے رب العالمین ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ ابھی تک ہم کہاں پہنچے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہم نے پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا کتنی ان کی دعائیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری قبول کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنے کا ٹھکانہ کر دیا، ان کے کھانے پینے کا توام کر دیا، نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی نکاح کا بھی بندوبست کر دیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو یہ پیشکش کی تھی کہ آپ میرے پاس 8 یا آگے 10 سال رہیں، تو یہ اس کے بعد آپ جہاں پہ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔
اب اس معاہدے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کر دیا. آپ وہاں پہ زندگی گزارنے لگے. کہتے ہیں کہ جس لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا تھا اس کا نام سفورہ تھا. آپ نکاح کے بعد یہاں 8 کی بجائے 10 سال ہی قیام پذیر رہے اور پھر اپنے آبائی وطن مصر کی طرف جانے کے ارادے سے اپنے اہل و عیال سمیت مدین سے نکل کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے جی. مدین کون سی جگہ تھی؟ جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 8 سے 10 سال آپ ٹھہرے تھے. ایک تو آپ کو اپنے والدین اور بہن بھائی سے ملنے کا اشتیاق تھا. دوسرا آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ممکن ہے اب تک لوگ بھول چکے ہوں اس قتل کی بات کو اور میں ان کو اپنا وطن یاد آ رہا تھا کہ میں اپنے وطن کے پاس واپس جاؤں. بہرحال وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو سبب بنایا, 8-10 سال وہاں پہ رکھا, پھر اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دل دماغ میں ڈالا کہ اب وہ واپس اپنے وطن کی طرف موو کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ایک بہت بڑا کام لینا چاہتے تھے. اب راستے میں جب آپ طور سینا کے دامن پہ پہنچے تو اندھیری رات کی وجہ سے راستہ بھول گئے. اب ظاہر ہے جی وہاں پہ کوئی اسٹریٹ لائٹس ہوتی نہیں تھی, نہ آپ کے پاس موبائل تھا جس میں سے آپ لائٹ یا ٹارچ نکال کے آپ کام کر لیتے. تو اب ٹوٹل ڈارکنس تھی. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر لائٹس نہ ہو تو بڑی شاموں ہی بڑا اندھیرا چھا جاتا ہے. اور خاص طور پہ سردی کا موسم, شدید ٹھنڈی رات اور بال بچے ساتھ تھے. سخت پریشان ہو گئے. ایسے حال میں کوئی راہ بتانے والا بھی نہیں تھا. آخر دور انہیں ایک آگ نظر آئی. آپ نے غنیمت سمجھا اور خیال کیا کہ وہاں کوئی آگ جلانے والا تو ضرور ہوگا. لہٰذا اپنے اہل و عیال سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو, میں اس آگ کے قریب جاتا ہوں. اگر کسی نے راستہ بتا دیا تو ٹھیک, ورنہ آگ کے انگارے ہی لے آؤں گا تاکہ آپ لوگ اسے تاپ لیں. یہ واقعہ پورا ہم سورہ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں. اب ایکچولی یہ آپ طوا کے میدان میں پہنچے تھے, اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے اوپر عہدے پہ آپ کو فائز کرنا تھا. اب کیا تھا, یہ آگ نہیں تھی, نہ اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا, بلکہ یہ اللہ کا نور تھا جس نے ایک درخت کو اپنی لپیٹ میں لے کر رکھا تھا. اور اس آگ یا نور کے درمیان میں یہ سرسبز درخت لہلہا رہا تھا اور اس درخت میں سے آواز آنے لگی. آپ سوچیں, اللہ کی قدرت دیکھیں, ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ان کو آگ نظر آ رہی تھی تو اس آگ میں ایک درخت کیسے سروائیو کر سکتا ہے. تو یہ اللہ کا نور تھا جس کی وجہ سے وہ اس وہاں سے آپ کو آگ جو تھی وہ آگ محسوس ہو رہی تھی. اتنی وہ روشنی اور اتنی وہ برائٹنس اس لائٹ میں تھی. اور جب آپ اس درخت کے پاس پہنچے تو اس درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ, تم یہاں اتفاقاً نہیں پہنچے بلکہ ٹھیک میرے اندازے کے مطابق اس مبارک وادی میں پہنچے ہو, اور میں اللہ تم سے ہم کلام ہو رہا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اس مقام پہ اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو تھوڑا سا مطلب یہاں پہ اس صورت میں بھی تھوڑا سا چھوڑ دیا گیا, اور سورہ طٰہٰ میں اور ان کی جو گفتگو ہے دوسرے کچھ مقامات میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آتی ہے. جیسے اللہ کا ایک حکمت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کچھ واقعے کا کچھ حصہ کہیں بیان کرتے ہیں, کچھ حصے کا واقعہ کہیں آیت میں کسی اور صورت کے کسی اور مقام میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو کنورسیشن تھی, یہ ان کی ورڈنگز تھی, انا اللہ رب العالمین. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 31. وَأَن, اور یہ کہ القی, القی اردو میں بھی ہوتا ہے القا, القا ہوتا ہے ڈال دے, اساقا اپنی لاٹھی, فلما پس جب, رعاہا را دیکھا, آہا اس نے دیکھا اس کو, تحتزو, تحتزو یہ پہلے بھی آیا, تحتزو حرکت کر رہی تھی, وائبریٹ کر رہی تھی, کأنہا گویا کہ وہ جانن, جان, جان کہتے ہیں سانپ کو, واللہ پھیر لی, واللہ جیسے ہوتا ہے نا واللہ, یہ پہلے بھی بہت دفعہ لفظ آ چکا ہے, بدل لینا, پلٹ لینا. مدبرن, مدبرن دبر کہتے ہیں پیٹھ کو, تو مدبرن پیٹھ, ولم اور نہ,
युअक्किब, युअक्किब लफ्ज कहाँ से निकला है? ताकुब से। और ना पीछे मुड़कर देखा, या मूसा, ए मूसा, आ अकबिल, अकबिल, अकबिल आगे आओ, इकबाल से है लफ्ज कि आगे आओ, वाला और ना तखफ, ता तू खौफ खा, ना डरो, इन्ना का बेशक तुम, मिनल आमिनीन अमन पाने वालों में से हो। अब ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने मजीद उनका जो वर्डिंग्स थी, सिचुएशन कुछ यूं थी, उनको कहा गया कि ये कि अपनी लाठी डाल दो। जब देखा कि वो हरकत कर रही है गोया सांप, तो पीठ फेर कर चल दी और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हमने कहा मूसा अलैहिस्सलाम आगे आओ, डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो। अब ये पूरा मुकालमा था, जैसे अल्लाह ताला ने, जैसे मैंने बताया कि पहले मुकामात में था कि अल्लाह ताला ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या? उसने कहा जी ये लाठी है। पूछा तुम इस लाठी का क्या करते हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी स्वीटली और बड़ी सिंपली बताया कि मैं इसे अपना रास्ता बनाता हूँ, मैं इसे पत्ते झाड़ता हूँ और मैं इसे सहारा भी लेता हूँ। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको कहा कि इस लाठी को जमीन पे रखो। तो उन्होंने उनकी अल्लाह ताला की बात मानते हुए जब लाठी को जमीन पे रखा तो वो हिलने लग गई और जैसे कि वो सांप हो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो एक इंसान थे, आपने जैसे उस लाठी को देखा कि वो सांप बन गई है तो वो डर के मारे फौरन भागे और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एकदम आप बैठे हैं और सामने एक कॉकरोच छिपके लिए आ जाए तो अब बहुत सी बहनें हमारी उछल के बैठ जाएंगी। तो यहाँ पे भी आप सोचिए कि एक सांप बन गया तो सांप को देख के वो दौड़े, मतलब खौफ करके। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी कि ए मूसा अलैहिस्सलाम अकबिल, आगे आओ, व तखफ और ना डरो, बेशक तुम अमन में हो। यानी कि अल्लाह ताला ने उनको ढारस दी। फिर आगे है आयत नंबर 32, असलुक, असलुक, सुलक, सुलक होता है डालना, डालो, यदा का यद होता है हाथ और का अपना, अपना हाथ, फी में, जेबी का जेबी, जेब यानी कि गिरबान में, तखरुजु इखराज से है तो वो निकल निकल आएगा, बैदा, बैदा सफेद, मिन गैरी सुइन, बगैर सू, बगैर किसी ऐप, बगैर किसी खराबी के, वजमुम और सुकेड़ लो। जम होता है उर्दू में लफ्ज होता है जम, जम होता है कि इसको इसके साथ जम कर लो, मिला लो, जैसे कहते हैं ना। तो सुकेड़ लो अलई का अपनी तरफ, जनाहा का, जनाह अपने बाजू, जनाहा बाजू, हा का अपने बाजू, मिन राहबी, मिन राहबी खौफ, राहब होता है डर से, फजानी का पस, ये दो प्लूरल सेंस में आ रहा है, फजानी का पस ये दो, बुरहानानी ये दो दलीलें हैं, बुरहान, मिन रब्बी का तुम्हारे रब की तरफ से, इला फिरऔन, फिरऔन की तरफ, व मलाइही और उसके दरबारियों की, इन्नहुम बेशक वो कानू थे, कौमन कौम, फासिकीन नाफरमान। अब यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला ने आयत नंबर 32 में उनको दो मोजजात गिफ्ट किए। उसमें क्या था? पहला तो ये असा का था कि वो डालती थी तो वो सांप बन जाती थी, और दूसरा क्या था? असलुक, अपना हाथ गरेबान में डालो तो बगैर किसी ऐप के सफेद निकलेगा, और खौफ दूर करने की गर्ज से अपने बाजू को अपनी तरफ सुकेड़ लो। ये दो दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं, और इनके साथ फौरन उसके दरबारियों के पास जाओ कि वो नाफरमान लोग हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत की पोस्ट पे फाइज किया। अल्हम्दुलिल्लाह जब नबूवत से नवाजा, साथ ही अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको दलील के तौर पे दो मोजे भी अता किए, और ये दोनों मोजात आपकी नबूवत की सनद के तौर पर थे। और इसका मकसद ये था कि सबसे पहले खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कामिल यकीन हो जाए कि जो जात उस वक्त उनसे हम कलाम हो रही है वो फिल वाक़ई अल्लाह ही है, जो तमाम कायनात का खालिक, मालिक, परवरदिगार है।
اور دوسرا کہ ایسے نمایاں معجزات اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عطا کر ہی نہیں سکتا، نہ عطا کر سکتا ہے اور نہ دکھا سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت کے عہدے پہ اپوائنٹ کیا تو ان کو جو ٹاسک دیے گئے، پہلا ٹاسک یہ تھا کہ فرعون بڑا جابر ہے، خود کو خدا سمجھ کے بیٹھا ہے، اور اس کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دو، اللہ واحد ہے، یہ چیز اس کو اللہ کی اسلام کی طرف اس کو بلاؤ۔ اور دوسرا یہ کہ فرعون جو ہے بہت ظالم ہے، بہت ظلم کرتا ہے، اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلموں کی جو کہتے ہیں نا بہت زیادہ ہی بارش ہے۔ تو وہ جو قوم بنی اسرائیل ہے جس کے فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اپنی اس قوم کو ان کے ظلم سے، اس کی غلامی سے نجات دلاؤ۔ تو یہ دو ٹاسک دیے تھے کہ وحدانیت کا پیغام دو اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کراؤ۔ اور پھر ایک اور مقصد جو تھا، ایک تو معجزات جو اللہ تعالیٰ نے دو دیے، عصا اور ہاتھ، وہ یہ تھا کہ جب عصا تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ ہاتھ جب عصا زمین پہ رکھتے تھے تو وہ سانپ بن جاتی تھی۔ اور وہی میں نے بتایا کہ یہاں پہ وہ ڈیٹیل نہیں ہے، یہ ڈیٹیل تھوڑی سی پیچھے ہم نے کئی پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ سانپ بن گئی تو ڈر کے بھاگے نا، تو جب اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ نہیں نہیں واپس آ جاؤ، اور آپ کو تسلی دی اور آپ کو کہا کہ اس عصا کو پکڑ لو، تو آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل کام ہے کہ ایک سانپ ہے اور اس کو بندہ کوئی کہہ رہا ہے، اگر آپ کو کوئی کہے کہ اس کو پکڑ لے تو آپ پکڑ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے عہدے پہ فائز کر لیا تھا، ان کا دل سٹرونگ کر لیا تھا، تو وہ کیا ہو گئے تھے، سمعنا وأطعنا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو آپ نے اس عصا کو جو اس وقت سانپ بنا ہوا تھا، جیسے آپ نے اس عصا کو پکڑا تو وہ دوبارہ سانپ سے وہ عصا لاٹھی بن گئی۔ ٹھیک ہے جی، ایک معجزہ یہ۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ جب آپ گریبان سے نکالیں گے تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا، جیسے روشن، بہت زیادہ لائٹ کے ساتھ۔ تو ایک یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور اس کے ساتھ جو تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی دی اس کے ساتھ کہ جب آپ ہاتھ نکالیں گے اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ڈر لگے، کوئی خوف آئے، تو آپ نے یہ اپنے بازوؤں کو اپنی طرف سکیڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جا کے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ، وہ نافرمان لوگ ہیں، وہاں پہ اللہ کا پیغام ان کو دو۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں عملی پوائنٹ یہ پتا چلتا ہے، یہ میں اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ جب ہمیں واقعی کوئی خوف، کوئی دہشت، کسی چیز کا سامنا ہو، تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی ٹپ بتائی ہے کہ اپنے جو ہاتھ جو ہے نا دونوں، جیسے رائٹ سے آپ لیفٹ شولڈر پکڑ لیں اور لیفٹ ہینڈ سے رائٹ شولڈر پکڑ لیں، اور ایسے اپنے آپ کو تھوڑا سا بھینچ لینا، تو تھوڑا سا جو ہے نا خوف سے بھی انسان بچ سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایکچولی بغیر کسی لشکر کے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے دعوت حق پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے عمل بتایا کہ جب کبھی آپ خوف محسوس کریں تو اپنا سیدھا بازو اپنے ساتھ لگا کے سکیڑ لو، خوف سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دو دلیلیں بھی دی تاکہ جب آپ فرعون کے پاس جا کے اللہ کا پیغام دیں تو یہ معجزات بھی دکھائیں، تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ اللہ کے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے دلیلیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی پتا چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کا مورال بھی اپلفٹ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان کی پشت پر کوئی اور ہستی ہے۔ تو یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تسکین اور اطمینان کے سبب تھی، اور یہی چیز دعوت سے انکار کرنے والوں کے لیے ڈراوا اور دھمکی بھی تھی، یعنی کہ وہی چیز جو پیغمبر کو تسلی دے رہی تھی، وہی چیز لوگوں کے لیے ایک وارننگ بھی تھی۔ آیت نمبر 33، قالا، کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، قتل کیا، منہم، ان میں سے، نفسن، ایک شخص، فاخافو، پس میں ڈرتا ہوں،
ان یقتلون کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات، کیونکہ اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے نا، بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا لمبی تھوڑی سی بات کی، تاکہ اللہ تعالیٰ سے وہ کیا لمبی کیا بات کی، اللہ تعالیٰ سب چیزیں مقدر میں اور قسمت میں لکھی ہوتی ہیں. تو انہوں نے مزید ان سے بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ان میں سے ایک شخص میرے ہاتھ میں قتل ہو چکا ہے، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالیں. مطلب ان کو تھوڑا سا ڈر لگا کہ آپ جس مشن پہ مجھے بھیج رہے ہیں اس میں کئی مقام ایسے آ سکتے ہیں جبکہ آپ خود اپنی جان تک کا خطرہ محسوس کر لیں. تو ایسے خطرے کے اوقات کے خطرے کے وقت کے لیے آپ کو تدبیر بتائی گئی کہ اپنے بازو اپنے پہلو سے لگا لو. اور صرف بازو کا لفظ بولا جا رہا ہے، اور اس سے عموماً دایاں بازو ہی مراد لیا جاتا ہے. یعنی کہ اپنا دایاں بازو اپنی دائیں ران اور گھٹنے کے ساتھ چمٹا لو. ایسے کرنے سے اس خطرے کا خیال دل سے نکل جاتا ہے اور تمہارے دل کو قرار آ جاتا ہے. اب اس کو ریسرچز آتی ہیں تو ریسرچز سائیکاٹرسٹ ہیں وہ بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے نا کہ اپنا دایاں بازو اپنی دائیں ران اور گھٹنے کے ساتھ چمٹا لو. جیسے آپ ایسے نہیں چمٹا لیتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے وہ ڈر جو ہے وہ نکلنا جو ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور دل میں ایک سکون اور قرار آنا شروع ہو جاتا ہے. اب نبوت اور اس کے ساتھ جو 2 معجزات دیے تھے تو آپ کو اس مقام پر عطا ہوئے تھے، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانا ہے. لیکن آپ نے کہا کہ ایکچولی اللہ تعالیٰ مجھے یہ ہے کہ میں، جیسے آپ نے شروع کی سٹوری میں پڑھا تھا کہ آپ نے ایک سپتی کو، آپ نے جب ایک مکہ مارا قبطی کو جب مارا تو وہ آپ کا مکہ اتنا پاورفل تھا، ان انٹینشنلی اس بندے کی جو تھی وہ ڈیتھ ہو گئی تھی. تو آپ کو یہ تھا کہ میں نے تو ایک شخص کو مارا ہوا ہے، اور میں اگر دوبارہ وہاں پہ گیا تو یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے مار ڈالیں، کہ جیسے قتل کے جرم میں جیسے قصاص ہوتا ہے. تو انہوں نے مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید ان کے ساتھ جو کنورسیشن اللہ تعالیٰ سے کی اور آگے ریکویسٹ کی جو آیت نمبر 34 میں، وہ اخی اور میرا بھائی ہارون ہوا وہ افسہ فے سواد ہے فسی یعنی کہ فصاحت اور بلاغت جیسے اردو کا لفظ ہے کہ زیادہ فصیح ہے، اس کی کلیئرٹی آف سپیچ بہت زیادہ ہے. اور جیسے حمزہ لگ گیا تو سپرلیٹیو ڈگری لگ گیا کہ بہت زیادہ فصیح ہے، بہت اچھے طریقے سے اپنی بات جو ہے آگے پیش کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہوا افسہ وہ زیادہ فصیح ہے منی مجھ سے لسان زبان میں، فَأَرْسِلْهُ ارسال کریں اس کو، پس بھیجیں اس کو معیہ میرے ساتھ، ردعن مددگار، مدد دینے والا، یصدقنی اس میں سے بھی روٹ ورڈ آپ دیکھیں یہ وہ اور آگے سواد دال اور کاف صدق یعنی کہ وہ اور نی مجھے کہ وہ میری تصدیق کرے. انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں این یکذبون یہ کہ کذب کہ مجھے جھٹلا دیں. اور ہارون جو میرا بھائی ہے، با محاورہ دیکھتے ہیں، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کے میرے ساتھ مددگار بنا کے بھیج کر میری تصدیق کریں، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو نبوت پہ نوازا فوراً ان کو اپنا پیارا بھائی یاد آیا کہ ایک تو وہ میرا قوت بازو بنے گا، ٹیم ورک سے بہترین کام ہو سکتا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ نوازا ہے تو یہ میرے بھائی کو بھی ملے. اب اگر ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہم اپنی فیملی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اتنی ویل وشر ہیں. ہمیں تو سیل بھی پتہ چل رہی ہو نا تو چپ کر کے سیل سے چیز لے آئیں گے اور بتائیں گے نہیں آگے، ہائے وہ نہ لے لے.
اس کی تو پورے پیسے خرچ ہو، میرے تو چلو آدھے خرچ ہو. یا آپ کسی راستے میں سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے رش ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، جیسے میں گھٹا لگا کے گزرا ہوں وہ بھی گزر کے آئے. ہمارے اندر ایک سوری ٹو سے ہمارے اندر یہ ہے ہی نہیں کہ ہم دوسرے کے لیے کسی کا ٹائم بچائیں یا کسی کا خیال رکھے. جیسے وہ شہد کی مکھی کے بارے میں بڑا خوبصورت تھا کہ اس کی یہ تھی کہ جب وہ کسی راستے سے گزر جاتی تھی یا کہیں سے پھولوں سے رس لے آتی تھی نا، تو وہ اپنی فیلو بینگس کو آ کے بتاتی تھی کہ اس راستے میں جانا، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، میں یہاں سے پھولوں کا رس لے کے آ چکی ہوں، تم ادھر مت جائیے گا. تو کتنی وہ ویل وشر ہے. تو اتنا ہم انسانوں میں ویل وشر ہے کہ ہم اپنے رشتے داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایسی سوچیں کہ ہم ان کو بھی کسی مقام پہ لے کے جائیں. ہمیں اگر کوئی چیز مل رہی ہے ہم ان کو کہ ہاں یہ بھی ہمارے ساتھ ہو. ہماری آج دنیا کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، کسی دوست کو، کسی غیر کو اپنے ساتھ کھڑے کر لیں گے لیکن رشتے دار کو نہیں. ہمارے حسد، جلن اور کڑن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی رشتے دار ہمارے مقابل آ کے کھڑا ہونا شروع ہو جائے. ایک کمپٹیشن کا دور ہے نا، اللہ معاف کرے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کمپٹیشن کیا. ایونچولی ایوری ون ہیز ٹو گو. ہر ایک کا جو بیڈ روم ہے آخرت کا وہ قبر ہے، اور اس قبر میں کسی برانڈڈ کپڑوں میں نہیں جانا، ہم نے وہی سفید کفن میں جانا ہے سب نے. وہی بیڈ روم کی لمبائی چوڑائی ہے جو قبر کی ہے، اور ایک ہی کپڑا ہے سارٹ آف کفن. اور پھر ہم پتہ نہیں کیوں اس چکروں میں، حسد، کینہ، بغض، ان تمام چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ ان کی پرسنالٹی کی خوبصورت بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سیکھنے والی بات ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی کتنے ہمدرد تھے کہ اچھا مجھے نبوت ملی ہے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی پلیز دے دے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو آرگیومنٹ سے بتایا کہ وہ مجھے کیوں دے دیں، کیونکہ وہ بڑے فصیح ہیں، ان کی زبان مجھ سے زیادہ اچھی ہے، اور ایک ہم ٹیم ورک کے ساتھ جائیں گے اور پھر وہ میری تصدیق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزہ دی ہے یا مجھے یہ نبوت سے نوازا. تو ہم ایک دوسرے کے بازو بنیں گے اور ہم ایک ٹیم ورک کے پاس جائیں گے. علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.